ہمارے آنریبل سی ایم اس نے بھی تو بے بسی کہا تھی چیف منسٹر کی ایکسس نہیں ہوگی، تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ایم ایل اے کی ایکسس جس گھر میں بھی جیسے کہ ہم کشمیری میں عام طور بولتے ہیں ید گر ز خاندار آسن سو گھر چلنے کے، یہ تو صحیح بات ہے، قطعی یہ یوٹی برداشت نہیں ہم کر سکتے، ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس چاہیے، ہمیں اسٹیٹ کا درجہ واپس جو ڈائنامک جو ہمارا لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہے وہ ہر ہمیشہ بولتے ہیں نو ٹو ڈرگس اینڈ یس ٹو سپورٹس، اگر حقیقتاً یہ ہے تو سوپور میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جاوید صاحب آج ہمارے پروگرام میں مدعو ہیں، ہمارے ساتھ روبرو ہے۔ جاوید صاحب سوپور کی ایک سرکردہ شخصیت ہے، انڈسٹریز نارتھ کے پریزیڈنٹ ہے۔ جاوید صاحب ایک سوشل ورکر بھی ہے۔ جاوید صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جاوید صاحب سوپور کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 1 سال سے یا 10 سال سے یا 5 سال سے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جاوید صاحب؟ پہلے تو میں غلام حسن صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو یہ سلسلہ جو ہمارے پیارا سا سوپور جو جس میں قریب 1,10,000 ووٹر ہے، اس میں جو آپ نے یہ سلسلہ جو قائم اور دائم رکھا کہ ایک ملاقات کا، اور آپ جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ ہماری آواز، لوگوں کی آواز گورنمنٹ تک پہنچاتی ہے، موجودہ حکومت تک پہنچاتی ہے، اس لیے آن بہاف آف انٹائر سوپور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہ پروگرام دن بدن لوگوں کے سامنے لاتے ہو۔ جیسے کہ آپ نے ڈیولپمنٹ کے حوالے جو بات آپ نے پہلے کی، میں اکثر جب میں سوچتا ہوں، جب سے میں بالینگ ہوا ہوں، میں ہر ہمیشہ ایک ورڈ یوز کرتا ہوں کہ سوپور کے ساتھ شب خون کیا جا رہا ہے۔ یہ اکثر مجھے کبھی دوست بھی کبھی بولتے ہیں کہ یار یہ شب خون ورڈ آپ یوز کرتے ہو کس لحاظ سے کرتے ہو؟ کیونکہ میں اسی لحاظ سے کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں آپ دیکھو کتنے بڑے بڑے جو ماہر، کتنے بڑے آفیسرز ہمارے اس سوپور میں جنہوں نے جنم لیا اور جنہوں نے اچھی جگہ پہ پوسٹنگ بھی ان کی ہو گئی اور انہوں نے ڈیلیور بھی اچھی طرف کیا، لیکن ہمارے سوپور کی طرف کبھی مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ایسا توجہ ملے کہ جس سے کہ ہمیں لگے کہ حکومت ہمارے نزدیک آ رہی ہے اور ہم دن بدن حکومت کے نزدیک آ رہے ہیں۔ جاوید صاحب، سوپور کی تعمیر اور ترقی کی جو رفتار ہے، کہا جا رہا ہے کہ سوپور کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، سوپور میں تعمیر نہیں ہو رہی ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہے، سوپور کو اگنور کیا جا رہا ہے، سوپور کو بیریئرز لگائے گئے ہیں۔ ڈیوائیڈر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ ڈیوائیڈر کئی جگہوں پہ جو سوپور کی ترقی یا تعمیر میں یا تجارت کی ڈیولپمنٹ میں یا تجارت کے بڑھاوا میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سوپور کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے ڈیوائیڈر کی وجہ سے۔ تاجر کہتے ہیں کہ ڈیوائیڈر کی وجہ سے ان کا جو تجارت ہے رک گیا ہے، بہت بڑا سیٹ بیک انہیں لگا ہے۔ تو کیا 6 سال یا 7 سال ہوئے ہیں، ڈیوائیڈر ایک معمولی سی بات ہے جو سرکار کو ہٹانا چاہیے تھے مگر ہٹتے نہیں ہیں۔ کسی جگہ پورے ڈیوائیڈر کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، جو کسی جگہ پہ ٹرانزٹ دینا ہے، آواجاہی دینا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل غلام حسن، آپ کی بات صحیح ہے، اور جو میرے تاجر حضرات ہیں سوپور کے، ان کی بات بھی جائز کہیں تک ہے، لیکن میری ریکویسٹ ہوگی موجودہ حکومت سے، اور جو آج ہمارے سن آف دا سوائل جو ہمارے آج آنریبل ایم ایل اے صاحب بھی ہے، 2 ہی جگہ تو یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ سوپور کے ہمارے عوام کو دقت آتی ہے۔ ایک ہمارا مین چوک جو پیارا سا چوک ہے، اور دوسرا بشیر پان ہاؤس۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آنریبل جو ہمارے ایم ایل اے صاحب ہے یا جو سوپور کے لوگ باقی ہے جو آن دا ہیلم آف دا افیئرز جو ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو یٹ جھک کے ایک ہی آواز پہنچانی چاہیے گورنمنٹ تک کہ ہمیں سوپور میں 2 جگہ ٹریفک پولیس دے دو۔ جو ہی ہمارے 2 جگہ ٹریفک پولیس ملیں گے، چاہے وہ مین چوک میں ہو یا بشیر پان ہاؤس کے پاس ہو، بالکل وہاں پہ وہ بیرل ہٹنا چاہیے اور 1 وے ٹریفک چلنا چاہیے، جیسے کہ ہمارا سوپور اور سری نگر
میری جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، بار بار میں گورنمنٹ کو یہ بتاتا ہوں کہ چوک میں جو اڈے میں سے ہماری گاڑی نکلے گی، چاہے سومو نکلے گی، چاہے بس نکلے گی، چاہے ہمارا میٹاڈار نکلے گا، جس کو بھی ہمیں سنبل ایریا کی طرف جانا ہوگا، یا ہمارے بانڈی پورہ کی طرف جانا ہوگا، یا ہمارا بارامولہ جانا ہوگا، یا ہمارا سری نگر شہری جو ہماری شہرگ ہے سری نگر جانا ہوگا، ہماری آواز ہے یہی کہ وہاں سے گاڑی نکلے، ون میں نکلے، مین بازار کی رونق بڑھے گی، کیونکہ مین بازار ہمارا سب سے پیارا سا بازار ہے۔ یہ اس کے دکانداروں کو ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ وہ دکانداری ان کے پھولے اور پھلے، وہ ہمیشہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنی چاہیے۔ کہ میری یہی ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ سے کہ وہاں سے فلو نکلنا چاہیے، ون میں فلو نکلنا چاہیے۔ جو یہاں سے ٹریفک نکلے گا وہ ویا ہمیں مین بازار، ہاتھی شاہ برج، خانقائی مولا نکلنا چاہیے، اور بڑے برج پر وہ ٹچ کرنا چاہیے، اور جو وہاں سے ٹریفک واپس آئے گا وہ ویا برج جو ہمارا بڑا برج ہے ریور ایج کی طرف سے واپس وہ اڈے کی طرف یا کوپارا جہاں پر بھی ان کو جانا چاہیے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تجویز ہماری ہوگی، جب بھی ہمیں موقع ملے گا گورنمنٹ کو بتانے، ہم بتاتے آئے ہیں یہی بات، اور آگے بھی ہم یہی بات بتائیں گے۔ جاوید صاحب، آپ ڈیوائیڈر کو کئی جگہوں پہ ایکسس دینا جائز سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ٹریفک فلو ہو جائے گا، بزنس کا ڈیولپمنٹ یقینی ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہے کہ ڈیوائیڈر میں ایکسس دینے سے یہ چیز ہو جائے گی، سوپور میں تعمیر و ترقی کی رفتار بڑھ جائے گی، تو اس میں رکاوٹ کیوں ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا آنریبل جو ایم ایل اے ہے آج تو یہی کا ایم ایل اے ہے نا، ہم آج تک بول رہے تھے یہی، ہم ہمیشہ بولتے تھے کہ ہمارا ایم ایل اے سوپور ٹاؤن کا نہیں ہے، آج تو ایم ایل اے ہمارا سوپور ٹاؤن کا ہے۔ میری اس سے بھی یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ گورنمنٹ تک اپنے ایفرٹس بنائیے۔ جب ہمارے آنریبل ایم ایل اے سے یہ چیز ہمیں مہیا نہیں ہوگی کہ ٹریفک پولیس ہمیں سوپور میں مہیا نہیں ہوگی، تو ہمیں اپنے ایم ایل اے کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس پر فورس کیجئے، ٹریفک پولیس آپ لائیے، آپ کا نظام اچھا چلے گا، آپ کے سارے جہاں پہ بھی ہمیں سوپور کے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بیرلز ہے، وہ بیرلز آٹومیٹکلی بوٹل نیک ہٹ جائیں گے اور سموتھ ٹریفک چلے گا۔ اینڈ آف دا ڈے وی وانٹ سموتھ ٹریفک، ہمیں تو اور کوئی غرض نہیں ہے، سموتھ ٹریفک جس سے ہمیں چلے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ جیسا اگر صورتحال یہ ہے کہ جیسے کہ کل جاوید صاحب ایم ایل اے بارامولہ نے یہ بات کہی ہے کہ 70% سرکار ایل جی چلا رہے ہیں، گورنر صاحب چلا رہے ہیں، تو باقی 30% سرکار ہے کیا اور کیا نہیں ہے تو وہ ہمیں پتہ نہیں۔ اگر صورتحال یہ ہے تو ڈیوائیڈر کا ہٹنا یقینی کہاں بن جائے گا؟ بن جاتا ہے، یہ اللہ کرے کہ یہ 30% میں آئے۔ مجھے نہیں پتا ہے جاوید صاحب نے کس حوالے سے بتایا، کیونکہ وہ ایک بڑے لیڈر ہے جاوید صاحب، یا آپ نے دیکھا ہوگا کل ہمارے آنریبل سی ایم، اس نے بھی تو بے بسی کا ہاتھ ہی دکھایا نا کل، اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس کا انٹرویو ٹویٹ پہ دیکھا ہوگا، اس نے یہ بتایا کہ مجھے ایکسس نہیں ہے۔ تو جب ہمارے چیف منسٹر کی ایکسس نہیں ہوگی تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ایم ایل اے کی ایکسس کہاں پہ پھر ہوگی۔ ہاں، ہمیں مل جل کے جو آج کی ڈیٹ میں ہے، چاہے ایل جی سرکار ہے یا ہماری جو سرکار ہے آج جس کے ہمارے چیف منسٹر عمر صاحب ہے، ہمیں دونوں کے پاس جانا چاہیے۔ کیوں نہ ہمیں آنریبل ایم ایل اے بولے کہ ہمارے ساتھ ادھر آ جاؤ، ہم بالکل جتنے بھی یہاں پہ ہے، چاہے ٹریڈرز فیڈریشن کا پریزیڈنٹ ہے، چاہے انڈسٹریز کا پریزیڈنٹ ہے، چاہے ہمارے فروٹ انڈسٹریز کا پریزیڈنٹ ہے، یا ہماری سول سوسائٹیز ہے یہاں پہ، سول سوسائٹی ہے ہماری یہاں پہ، ہم سب مل کے اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے آنے سے بھی کوئی مسئلہ یہاں پہ حل ہو جائے گا، ہم ہمیشہ آگے اس کے آگے ہم چلیں گے جب بھی وہ ہمیں بلاوا دے گا۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر حقیقتاً ہم اکٹھے ساری تنظیمیں اس پہ کام کریں گے، وہ دن دور نہیں ہوگا جس دن ہمارے جو بوٹل نیک سوپور میں وہ ہٹ جائیں گے۔ جہاں صاحب آپ دیکھیے کہ سٹیٹ یوٹی ہے، اس کا جو سٹیٹس ہونا چاہیے سٹیٹ ہوڈ، وہ نہیں دیا جا رہا ہے، سٹیٹس اس کا نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو سرکار ہے وہ بے بسی کا اظہار کر رہی ہے کہ سرکار کچھ نہیں کر پا رہی ہے، کیونکہ ہمارے جو حکم نامے ہیں، جو یہ آرڈرس ہے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ مگر اگر یہ صورتحال ہے، سٹیٹ ہوڈ نہیں ہے، سرکار یوٹی ہے، تو ایل جی سرکار چلا رہے ہیں، تو
اسٹیٹ ہوڈ نہ دینے اور سرکار یہ پرلل جو ہے سسٹم، ایک چیف منسٹر کا جو سسٹم ہے اور دوسرا ایل جی کا جو سسٹم ہے، یہ مجھے آپ لگ رہے ہیں کہ آپ اس میں ٹکرا رہے ہیں، تو کہاں آپ کی نظر میں یہ کیا ہے؟ بالکل، میں آپ کو ایک سیدھی سی بات اس میں جواب بتاؤں گا غلام حسن صاحب، کہ جس گھر میں بھی جیسے کہ ہم کشمیری میں عام طور بولتے ہیں ید گھر ز خاندار آسن سو گھر چلنے کے، یہ تو صحیح بات ہے، ہمیں پتہ تھا، تبھی ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری دلی میں سرکار ہے، ہماری ریکویسٹ ہے سب لوگوں کی عام وداؤٹ سینگ کون کس پارٹی کے ساتھ ہے، ہماری ایک ہی آواز ہونی چاہیے سینٹرل گورنمنٹ سے، ہمارے آنریبل پرائم منسٹر سے، یا جو ہمارے دیش کے ہمارے ہوم منسٹر ہے یا ڈیفینس منسٹر ہے، سب سے ایک ہی آواز مل کے ہونی چاہیے تھرو گورنر صاحب یا تھرو ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب، کہ ہمیں قطعی یہ یوٹی برداشت نہیں ہم کر سکتے، ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس چاہیے، ہمیں اسٹیٹ کا درجہ واپس ملنا چاہیے، تب جا کے اگر حقیقت یہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگ پھولے اور پھلے، اور ہمارا اگر آنریبل پرائم منسٹر یہ چاہتا ہے کہ جیسے کہ ہر ہمیشہ بولتے ہیں کہ جموں کشمیر ہمارا تاج ہے، اگر حقیقتاً یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جموں کشمیر تاج ہے، تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ان کو دیری کرنی چاہیے ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس دینے میں، دین آٹومیٹکلی تھنگس ول کم اسٹریم لائٹ، اینڈ جو دریاب کا بہا ہے وہ اپنے آپ ہی خود بخود سموتھلی بہائے گا۔ سپورٹس کے حوالے میں بتانا چاہتا ہوں، جو ہماری موجودہ حکومت ہے یا ہمارے جو یہ آواز ایک سوپور کی، یہ یوتھ کی آواز ہے، یہ جاوید کی آواز نہیں ہے، یہ یوتھ کی آواز ہے، کہ ہر ہمیشہ ہمارا آنریبل جو ڈائنامک جو ہمارا لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہے، وہ ہر ہمیشہ بولتے ہیں نو ٹو ڈرگس اینڈ یس ٹو سپورٹس، اگر حقیقتاً یہ ہے تو سوپور میں کیوں نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو ہمارے جو کمشنر سپورٹس ہے سرور حفیظ صاحب، یا ان کی جو ہماری ایک وہ بہنی جو ہماری ہے نصرت گل، بڑے دیر سے ہمارا یہاں پہ خوشحال سٹیڈیم بن رہا ہے، پچھلے 4 سال سے بن رہا ہے، نہیں وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ ہمارا یہاں پہ جو آپ کو غلام حسن یاد ہوگا جب آپ چھوٹے تھے، کچا کھچ بھرا ہوا تھا تو ہمارا جس کو ہم ان دنوں بولتے تھے کالج گراؤنڈ، آج کی ڈیٹ میں وہ حقیقتاً ہے ہائی سیکنڈری گراؤنڈ، اور جس کو ہم سبحان سٹیڈیم بولتے ہیں۔ آپ دیکھو کہ کیسے شب خون انہوں نے کیا ہے سپورٹس کے نام پہ، سٹیڈیم وہاں پہ بنا ہوا ہے، ناقص ہے، وہاں واش روم نہیں ہے، وہاں انہوں نے دوسرا ہمیں انڈور سٹیڈیم فار بیڈمنٹن اینڈ ٹیبل ٹینس بنایا، پچھلے 8 سال سے وہ بن رہا ہے، نہیں کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں آج کی ڈیٹ میں ہمارا گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے۔ حقیقتاً میں چاہتا ہوں کہ آنریبل جو ہمارے ایم ایل اے صاحب ہے، اس نے بھی 1-2 بار ہائی سیکنڈری گراؤنڈ وزٹ کیا، میں چاہتا ہوں کہ اس نے جو وعدے وہاں پہ ہمارے فٹ بال پلیئرز کو کیا، ہمارے کرکٹ پلیئرز کی کیا، مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو یہ وعدہ فی الفوراً پورا کرنا چاہیے۔ ایسے تھے ہم نے تو خود اپنا، چاہے وہ کرکٹ والے ہو یہاں پہ یا فٹ بال والے ہو، ہم نے مٹی بھی وہاں پہ خود ڈلوائی، رولر بھی وہاں پہ خود کروایا۔ کرکٹ والوں کا میں شکر گزار ہوں، وہ آج کی ڈیٹ میں جو ان کا پریزیڈنٹ صاحب ہے روپ چال کو، اس کی ڈائنامک لیڈرشپ میں انہوں نے وہاں پہ کرکٹ پچ بھی بنایا، لیکن ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم آنریبل ایم ایل اے کر سکتے ہیں۔ موجودہ سرکار جو ہماری ہے یہاں پہ، ہم ہر ہمیشہ بولتا ہے فار وی اے ڈی سی از آور ڈی کام، اے ڈی سی از آور چیف سیکرٹری۔ میری ریکویسٹ ہوگی اے ڈی سی صاحب سے، مہربانی کر کے یوتھ سپورٹس کونسل سے ٹیک اپ مسئلہ کر کے ایک ہی بار، اگر یہ چاہتے ہیں کہ سوپور کا یوتھ ڈرگ سے دور ہو جائے، دور بیٹھے، تو اشد ضرورت ہے ان کو، جو ہمارا پیارا سا گراؤنڈ ہے سبحان سٹیڈیم، جس کو ہم ہائی سیکنڈری کا گراؤنڈ بولتے ہیں، وہاں پہ اشد ضرورت ہے، جتنی بھی وہاں پہ اولین فرصت میں کوئی کام وہاں پہ اس وقت کرنا، وہ وہاں پہ کرے، کیونکہ ہم وہاں پہ انشاءاللہ الرحمن کمنگ ڈیز میں آپ دیکھو گے غلام حسن صاحب، آپ کی وساطت میں سوپور کے لوگوں تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہاں ایک بہترین سے بہترین فٹ بال وہاں پہ ایک کاز ہوگا، جس میں کوشش کروں گا کہ سری نگر کی بہترین سے بہترین ٹیمیں لانے کی، ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی بہترین سے بہترین لانے کی، کوپارا کی بہترین ٹیم لانے کی، اور بانڈی پورہ کی انٹائر جو ہمارا نارتھ کشمیر ہے اس کی بہترین ٹیمیں لانے کی میں کوشش کروں گا۔ اور کرکٹ کے حوالے بھی وہاں پہ ایک ہمارا چند ہی دنوں میں اب کرکٹ کا بھی ایک ٹورنامنٹ سٹارٹ ہوگا، جس کا آغاز سوپور کرکٹ ایسوسی ایشن کرے گی، وہ ہمارے عام ٹیموں کے لیے وہ کرکٹ ٹورنامنٹ ہوگا، جس کا انہوں نے بہت کم فیس بھی رکھا ہے۔ میری ریکویسٹ ہوگی ان سے بھی کہ جلد از جلد وہ آپ سٹارٹ کیجئے، اور جتنی بھی ہماری ٹیمیں یہاں سوپور کے ارد گرد کرکٹ ٹیمیں، اس میں وہ جوگ در جوڑ حصہ لے کے
उस टूर्नामेंट की रौनक बढ़ाइए, क्योंकि वो एक अच्छे जो अपने वक्त के एक अच्छे खिलाड़ी थे जिसको हम भाईजान बोलते थे, मुश्ताक अहमद भट्ट साहब उसका असली नाम था, उसके नाम पे वो टूर्नामेंट है। मुझे लग रहा है कि वो टूर्नामेंट सोपोर में क्रिकेट को इंशाल्लाह रहमान नई रौनक लाएगी, चार चांद उसमें हमें लगेंगे इंशाल्लाह रहमान। और लास्ट पे फिर मैं एक बार गुलाम हसन साहब आपका शुक्रगुजार हूं इस लिहाज से कि आप हर हमेशा सोपोर के मसले जो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हो, हम उसकी आपको दाद देते हैं। उसके लिए आपको अल्लाह ताला तरक्की दे दे, दिन दुगनी रात दुगनी आप तरक्की करो और आपको अल्लाह ताला सेहत बख्शे। कोई मैसेज नाज़रीन के लिए जावेद साहब? बिल्कुल, मैसेज मेरी यही एक होगी कि ये प्यारा सा सोपोर हमारा अमन का शहर है। अमन जितना भी चले वो चले, और अनकरीबी हमारा एक दचका तो हमें टूरिज्म में लगा कि अब जो हमारी अमरनाथ यात्रा अब आने वाली है कि उसमें हम शाना बशाना गवर्नमेंट के साथ है, और इंशाल्लाह रहमान वो अच्छी तरह स्मूथली चले। उससे हमारा टूरिज्म फिर यहाँ पे रिवाइव होगा, उससे हमारा अमन आएगा। और मेरा यही सोपोर से लास्ट पे यही रिक्वेस्ट होगी, मेरा सोपोर जो प्यारा सा सोपोर है जिसमें करीबन 1,10,000 लोग रहते हैं, मेरा सोपोर जिंदाबाद, मेरा सोपोर अमन का शहर बना रहे। और हर हमेशा हम सोपोर के लोग गवर्नमेंट के साथ, प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के हम आगे बढ़ना चाहते। यही दुआ लेके हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमारा सोपोर अमन का शहर बना रहे। नाजरीन, ये रहे जावेद साहब जो इंडस्ट्रीज नॉर्थ के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ एक सरकर्दा शहरी की हैसियत से सोपोर में काम कर रहा है। बड़ा सा काम कर रहे हैं बहैसियत एक सोशल वर्कर। तो जावेद साहब का हम प्रोग्राम में आने का हम खैर मकदम करते हैं और इनका हम प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं कि जावेद साहब से फिर इजाज़त लेते हैं कि इंशाल्लाह अगर फिर ज़िंदगी बाकी रही है तो इनसे फिर मुलाकातें होती रहेगी और सवालात हम